بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات میں مداخلت نہ کی جائے۔ 14 مئی کو ہونے والے الیکشن کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ اور جنرل ثاقب نثار کا نام گونج رہا ہے اور تینوں افراد کو پارلیمنٹ کی ایک تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ان تینوں شخصیات کو پارلیمنٹ میں طلب کیا جا سکتا ہے؟ پارلیمانی کمیٹی اس پر غور کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف سپریم کورٹ چلے گی کہ 14 مئی کو الیکشن کرائے جائے۔ ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ چونکہ حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں تو اب 14 مئی کو الیکشن ایک طرف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے کیس میں 14 مئی کو الیکشن کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کی ہے اور ان کا جو 4 اپریل کا فیصلہ ہے عدالت عظمیٰ کا، اس کے حوالے سے موقف اختیار کیا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار عدلیہ کو حاصل نہیں ہے۔ آئین بنانے والوں نے عدلیہ کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ انتخابات کی تاریخ دیں۔ تو الیکشن کمیشن نے درخواست میں کہا ہے کہ آئین پاکستان کے اداروں کو اور اس کے اختیارات کو بالکل واضح طور پر ڈیفائن کرتا ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دے کر طے شدہ قانون کو تبدیل کیا ہے، لہٰذا سپریم کورٹ پنجاب میں الیکشن کرانے کے معاملے میں جو انتخابات کی تاریخ دی گئی ہے اس غلطی کو درست کرے۔ تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کو اپنی غلطی درست کرے، لیکن پی ٹی آئی درخواست لے کر عدالت میں چلی گئی ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کے فیصلے پر عمل درآمد کرایا جائے۔ تو اب سپریم کورٹ کے پاس 2 درخواستیں ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا حکم دے رکھا ہے اور چیف جسٹس بھی کہہ چکے کہ 14 مئی کا حکم واپس نہیں ہوگا، لیکن جنہوں نے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رکھا ہے وہ بیمار پڑ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب بیمار پڑ گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی بیماری جو ہے اس کے حوالے سے کہنے والے کہتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو عدالتوں نے تفتیش میں شامل ہونے کا حکم دیا ہے، کل لاہور ہائی کورٹ نے خان صاحب کو حکم دیا تھا کہ وہ شامل تفتیش ہو جائے اور جمعے کے روز سے پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ خان صاحب پر 121 مقدمات ہیں اور خان صاحب کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور تفتیش مکمل کرائیں، لیکن خان صاحب کل شام کو ہی شوکت خانم چلے گئے اور اس کا جواب یہ بتایا جاتا ہے جی خان صاحب کی ٹانگ کے زخم میں کوئی پرابلم ہو گئی ہے، کی ٹانگ سوج گئی ہے اور خدا نخواستہ اس میں کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے۔ اگر وہ انہوں نے آرام نہ کیا تو ان کی ٹانگ کو کا آپریشن دوبارہ ہوگا اور اگر زخم زیادہ گہرا ہوا، وہ ناسور بن گیا تو خدا نخواستہ ٹانگ ہی جسم سے علیحدہ کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو ڈاکٹر اس قسم کی چیزیں بتا رہے ہیں۔ چونکہ آج خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا تو اس کے لیے ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ کل جنریٹ کی گئی اور اس رپورٹ کے مطابق خان صاحب کو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ 10 روز تک آرام کریں۔ تو 10 روز کا مطلب ہے کہ آج 3 تاریخ ہے اور 13 تاریخ تک تو خان صاحب گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کو آرام کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو انتخابی مہم کون چلائے گا، جلسے جلوس کون کرے گا اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس پر بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور یہ جو بیماری ہے، پہلے خان صاحب کی ٹانگ پہ پلسٹر چڑھا ہوا تھا، پھر انہوں نے منہ پر بالٹی چڑھا لی، اب ان کی ٹانگ زخمی ہے تو اب وہ کس چیز پر کیا چیز چڑھائیں گے، تو اب اگلے مرحلے میں وہ کس چیز کو کیموفلاج کریں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو خان صاحب کی بیماری کس نوعیت کی ہے، اس میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اور وہ کیا یہ بیماری سیاسی ہے غیر سیاسی ہے، کیونکہ خان صاحب کی اکثر بیماریاں جو ہے وہ سیاسی ہوتی ہیں۔ خان صاحب بڑے عرصے تک اس ٹانگ کو لیے بیٹھے رہے جو 1 سے 3 مہینے میں ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن خان صاحب کم از کم 6 مہینے ٹانگ پر پلسٹر لپیٹے بیٹھے رہے اور معاملہ تھا عدالتوں میں پیشی کا، مقدمات کا، اور اب بھی عدالتوں نے جیسے ہی انہیں حکم دیا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اپنے مقدمات میں شامل تفتیش ہو جائے تو خان صاحب کو اب کوئی اور وے آؤٹ نظر نہیں آتا، تو انہوں نے ایک میڈیکل لیو لے لی ہے۔ خان صاحب کا خیال ہے کہ چلو 13-14 تاریخ تک تو ان کے پاس میڈیکل لیو ہے، چھٹی ہے، 14 کو الیکشن ہو جائیں گے، پنجاب میں میری حکومت آ جائے گی تو پھر کون سی عدالت کون سا حکم نامہ پھر دیکھی جائے گی۔ تو 14 تک کی انہوں نے ایک ڈیڈ لائن اپنے لیے مقرر کر لی اور خان صاحب کا خیال ہے کہ 14 کو الیکشن ہوگا، کیونکہ عدلیہ جو ہے یہ اس کا کام ہے الیکشن کرانا اور عدلیہ کے ذمہ داری الیکشن کرانا، خان صاحب کی تو ہے ہی نہیں۔ خان صاحب تو اس وقت صرف انجوائے کر رہے ہیں۔ الیکشن جنہوں نے کرانا ہے انہوں نے کرانا ہے اور الیکشن جنہوں نے روکنا ہے انہوں نے روکنا ہے۔ تو لڑائی الیکشن کرانے والوں میں اور الیکشن روکنے والوں میں ہے، نہ یہ لڑائی عمران خان کی حکومت سے ہے، نہ یہ لڑائی حکومت کی عمران خان سے ہے۔ تو لڑائی جن کی ہے وہ کچھ اور طاقتیں ہیں
اور وہ طاقتیں جو ہے وہ پردے کے پیچھے ہے، اور پردے کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہے. اور پردے کے پیچھے نہ صرف پاکستان کی سیاست چل رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کی پلیئر ہیں اور ان کے جو مخالف گروپ ہیں ان کے درمیان بھی ایک لڑائی چل رہی ہے. یعنی یہ معاملہ چاہے ایک مرلہ زمین کا ہی ہو، لیکن جھگڑا چودھریوں میں چل رہا ہے. تو چودھریوں کے جھگڑے میں نہ عمران خان صاحب کو کسی بات کی فکر ہے، نہ حکومت کو کسی بات کی فکر ہے. یعنی جس نے لڑنا ہے وہ کہتے ہیں جڑا کھا دیا گاجراں ٹھڈ اوڑنا دے پیڑ. تو جو لڑائی کر رہے ہیں ان کو ہی ہار جیت کی فکر ہے. اس لیے حکومت پارلیمنٹ کے اندر پوری طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ اپنی جگہ پہ پوری طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے. ورنہ حکومت جتنی طاقتور ہوتی ہے کوئی بھی ادارہ حکومت کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہیں کرتا، اور ادارے بھی اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ان کے سامنے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں کرتی. لیکن اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں نے پوزیشن لی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کو واضح طور پر یہ کہہ دینا کہ وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے، یہ ایک ادارے کی دوسرے ادارے کے خلاف بغاوت سمجھ جاتی ہے. تو آج پاکستان کا حال یہ کہ تمام ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں. کل تک یہ سارے ادارے ایک ہی پیج پر تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پر تھے اور ایک ہی جیسی حرکتیں کرتے تھے اور ایک ہی طریقے واردات تھا. یعنی کوئی کسی کے پیچھے ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا تھا. آج یہ سارے ادارے الگ الگ ہو چکے ہیں اور اس میں داد خان صاحب کو دینی پڑے گی کہ انہوں نے ماشاءاللہ سب کو ہی الگ الگ کر دیا. وہ ایک مولوی صاحب لندن گئے تو ان کو ایک اس طرح کی ایک اور ان کی وہاں پہ ڈیوٹی لگ گئی، کسی مسجد میں انہوں نے امامت کرانی تھی، نماز پڑھانی تھی. تو کچھ عرصے بعد جب واپس آ گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیسا رہا لندن اور آپ نے جا کے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے کہا جب میں لندن گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ صورتحال بڑی خراب ہے. سب لوگ ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، نہ کوئی بریلوی، نہ سنی، نہ شیعہ، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی. کسی کو کسی کے فرقے کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اور کوئی کسی کی کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا وہ کس امام کی تقلید کرتا ہے. تو بڑی محنت کے بعد 2 سال مجھے لگ گئے اور اب ماشاءاللہ وہاں پہ ہر فرقے کی الگ الگ مسجد ہے اور لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی کوئی مولوی کے بھیس میں آیا اور اس نے وہ تمام ادارے جو کہ ایک ہی مسجد میں تھے اور ایک ہی جیسے کام کرتے تھے، ایک ہی پیج پہ کھلاتے تھے، اب ان کو سب کو فیتی فیتی کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن جیسا ادارہ بھی طاقتور نظر آتا ہے اور وہ سپریم کورٹ کو آنکھیں دکھا رہا کہہ رہا ہے جناب آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ دیں. تو آج پارلیمنٹ کے اندر بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں بلائے جنرل فیض کو، بلائے جنرل باجوہ کو، بلائے جنرل ہی ہے، چلے جسٹس ثاقب نثار کہہ لیں، ان کو بلائیں اور بلا کے ان سے حساب لیں. ایک کمیٹی بن گئی ہے، 10 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے. ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کا معاملہ ہے. تو ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے پارلیمنٹ نے ایک 10 رکنی اسپیشل کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں اسلم بھوتانی، اور اس کمیٹی میں شاہدہ اختر علی، محمد ابوبکر چودھری، محمد برجیز طاہر، روہیل اصغر، حسن حسین طارق، ناز بلوچ، خالد مکسی، وجیہ قمر، ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈرلا شامل ہیں. یہ 10 رکنی کمیٹی ہے جو کہ اپنی تحقیقات اور انکوائری کرے گی اور اس انکوائری میں وہ تحقیقاتی اداروں سے مدد بھی لے گی اور یہ کمیٹی اپنی جامعہ تحقیقات کر کے پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گی. اور کل اس میں قرارداد منظور کی گئی تھی اور قرارداد میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو لیک آئی ہے جس میں انہوں نے ٹکٹوں کے لیے کوئی پیسے ویسے لینے کی بات کی ہے، اس کی تحقیقات کرائی جائے. تو اس مبینہ آڈیو لیک کے حوالے سے پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی فارمیٹ کی ہے. اب جو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ کمیٹی بڑے وسیع تر اختیارات کے ساتھ آ رہی ہے اور اس آڈیو لیک میں اس کی کمیٹی بنانے کا مقصد جو ہے وہ ثاقب نثار کو اس میں طلب کرنا ہے. اب جیسے ثاقب نثار کے گرد ہو گیا گھیرا تنگ اور ان کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے طلب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں کہ جنرل فیاض حمید اور جنرل باجوہ کو بھی یہ کمیٹی طلب کرے کیونکہ کمیٹی کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں. آج جو آڈیو لیک جاری ہوئی ہے اس سے پہلے کئی اور آڈیو لیک آ چکی ہیں اور ان میں کئی لوگوں کے نام آتے رہے، تو ان کے حوالے سے بھی ان کو طلب کیا جائے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں نا کھجاں کڑ رہی ہے. وہ جو پرانی پارلیمنٹ کو زخم لگے ہوئے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں لگے، جو عدلیہ کے ہاتھوں لگے، جو بیوروکریسی کے ہاتھوں لگے، جو ایون الیکشن کمیشن کے ہاتھوں بھی لگے، تو وہ جو سارے زخم تھے ان کا ایک ایک کر کے حساب لینے کا لگتا ہے یہ وقت آ گیا ہے. اور حساب اگر نہ بھی لے سکے تو کم از کم اس کے اوپر ووکل ہونے کا یا بات کرنے کا وقت آ گیا ہے.
تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف نے کہہ دیا کہ ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کرے، تو آج اس کا باقاعدہ ایک شکل نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور اب پارلیمنٹ انہیں یہ جو کمیٹی 10 رکنی بنائی گئی ہے یہ ثاقب نثار کو بلائے گی. ثاقب نثار نہیں آئیں گے تو پھر ان کو بھی ویسے اٹھا کے لایا جائے گا جیسے وہ جب وہ چیف جسٹس سے تو لوگوں کو اٹھوایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں نا جیسے کو تیسا، اور اب وہ وقت آ گیا کہ وہ جواب دے. اس طرح پارلیمنٹ کے اندر ایک جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس نے بھی سپریم کورٹ کا سارا ریکارڈ طلب کر لیا، رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا ہے. اس سے کہا کہ جناب سارا ریکارڈ لے کر آئے 2010 سے لے کے 2021 تک کا، کہ ججوں کی تنخواہیں کیا ہے، امراض کیا ہے، پرویج کیا ہے، خرچے کیا ہوتے ہیں، آڈٹ کرائے، اور یہ ساری چیزیں ان سے پوچھی گئی ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹے آرڈر دے دے گی، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو نہیں آنے دے گی، تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی والے کہتے ہیں جی ہم دوبارہ آرڈر جاری کریں گے، وارنٹ جاری کریں گے، گرفتار کر کے لایا جائے گا. تو یہ اتنا زیادہ جو ایگریشن نظر آتا ہے یا اتنی زیادہ جو طاقت نظر آتی ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہ اسی وجہ سے کہ اب لوگوں کو یہ خوف نہیں ہے کہ کوئی کس کے پیچھے کھڑا ہے. یعنی اگر کوئی جو پہلے جو طاقتیں لوگوں کے پیچھے کھڑے ہو کر فیصلے کراتی تھی، وہ طاقتیں اب ذرا سائڈ پر ہو گئی ہیں. اب معاملہ، اب لڑائی جو ہے وہ کہتے ہیں پائیدین وان ایک ہو جائے. تو ایک جو انٹرنل لڑائی ہے اس میں میدان کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ملے نہ ملے، لیکن اپنے معاملات کو نمٹانے کے لیے سب کو آزادی مل گئی ہے. سپریم کورٹ جو پہلے فیصلے کرتی تھی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی تھی، اور جب پارلیمنٹ فیصلے کرتی تھی تو پارلیمنٹ کے فیصلوں کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا، تو وہ فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو جاتے تھے. اور جب پارلیمنٹ کے اندر یا حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی تو پھر وہ دے دھڑا دھڑ ایگزیکٹو آرڈر بھی آئے، اور نیب کے ذریعے گرفتاریاں بھی ہوئیں، عدالتوں نے لوگوں کو اندر بھی کیا، سزائیں بھی سنائیں. اب یہ معاملہ تھوڑا مختلف نظر آتا ہے. تو اس بات کا غالب امکان یہ ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنائی، یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے، یہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بھی بلائے گی، اور ان سے چونکہ ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے بات کی کہ جنرل فیض گئے تھے ان کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جو سزائیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پاس اپیل آئے تو آپ نے ان کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے، یا ان کو یہ ڈائریکشن تھی کہ ان کو ان کی اپیلیں منظور نہ کی جائیں، ان کو ضمانتیں نہ دی جائیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بلایا جا رہا ہے، یہ بھی پارلیمنٹ کے اندر طے کیا جا رہا ہے. تو اب اس کو اگر آپ پوری صورتحال کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ جو نواز شریف کی سزاؤں کا کیس تھا جس میں نظر ثانی اپیل ایک بہت بڑا معاملہ ہے، جب یہ عدلیہ نے ٹیک اپ نہیں کیا، عدلیہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور ان کے تمام فیصلے شریف فیملی کے خلاف، اور نواز شریف کا کیس وہ اس لیے نہیں سن رہے کہ انہیں پتا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، نواز شریف جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے. تو نواز شریف کو کلین چٹ نہ دینے کے لیے عدلیہ نے جو لڑائی چھیڑی، اب وہ لڑائی جو ہے وہ اس کا انجام یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ اس کو ٹیک اپ کر رہی ہے. اور اگر عدلیہ نواز شریف کو کلین چٹ نہیں دیتی، نواز شریف کا مقدمات نہیں سنتی، تو پھر نواز شریف کے مقدمات یا نواز شریف کے کیسز جو پارلیمنٹ کے اندر چلیں گے. اور اب پارلیمنٹ نے میرا خیال طے کر لیا کہ سیاستدانوں کو کے حوالے سے جو بھی کچھ ہوگا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، اور اب نواز شریف کو کلیئرنس اگر دے گی تو پارلیمنٹ دے گی. عدلیہ تو خود مصیبت میں پھنس گئی ہے، اور عدلیہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے ایک ریفرنس دائر کر دیا اسی تناظر میں پی ٹی اے کی قیادت کے خلاف کہ پی ٹی اے کی قیادت ٹکٹیں بیچ رہی ہیں، تو اس لیے اب ان کو نااہل کیا جائے. عمران خان، اسد عمر، اعجاز چودھری، جن کے بھی نام آ رہے ہیں، اور وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی پی ٹی اے کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے، ان کا بھی نام اس میں شامل ہے کہ وہ سب کو نااہل کیا جائے. یہ ریفرنس حکومت کے جو اہم لوگ ہیں، ملک احمد خان، عطا تارڑ، انہوں نے یہ الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا ہے کہ پی ٹی اے کی پوری قیادت کو ٹکٹوں کی تقسیم پر نااہل قرار دیا جائے، اور یہ جو ساری ٹکٹیں ہیں اس کا یہ معاملہ جو ہے یہ کینسل کیا جائے. اس کو بھی آپ الیکشن کے حوالے سے صورتحال کے ساتھ منسلک کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ بہت ہی کلوز فائٹ ہو رہی ہے. تو بغاوت، اقدام قتل، جوڈیشل کمپلیکس کی توڑ پھوڑ کے مقدمات کے خلاف کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو پیشی کے لیے کل تک کی مہلت دے دی ہے. آج کے لیے انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے، اور عمران خان کے وکیل نے یقین دلایا کہ عمران خان کو ایمبولینس میں بھی آنا پڑا تو وہ کل ایمبولینس میں بھی آئیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کی 9 مقدمات میں ضمانت کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی.
تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ عدالتی وقت تک درخواست گزار پیش نہ ہوئے تو عبوری ضمانت خارج کر دیں گے. عدالتوں کا مذاق بنا رکھا ہے, ہائی کورٹ کو سول کورٹ سمجھ رکھا ہے, عدالتوں کو اپنے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. یا ہم نیچے آ گئے ہیں یا وہ اوپر آ گئے ہیں. تو خاص صاحب بیمار پڑ گئے ہیں. جیسے ہی انہیں یہ پتہ چلا کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ وہ پولیس سے تعاون کریں, تفتیش میں شامل ہو جائیں, تو ان کی ہوا خارج ہو گئی ہے. کل سے بڑے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے. عدالت سے واپس گئے, بیٹھ کے صلاح مشورہ کیا, تو پھر وکلا نے مشورہ دیا کہ میڈیکل کوئی ریزن بنا دیا جائے کہ عمران خان صاحب بیمار ہو گئے ہیں اور وہ کہیں آ جا نہیں سکتے, جن نے آنا کار ہے. تو اب وہ دوسرا اسلام آباد میں انہیں آج پیش ہونا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے, تو اس میں عدم پیشی کا ایک جواز بھی بنانا تھا. تو کل خان صاحب نے پھر ایک شوکت خانم ہسپتال سے ایک میڈیکل رپورٹ بنوا لی. اب شوکت خانم جو ہے وہ کینسر کا ہاسپٹل ہے, اس کا آرتھوپیڈک سے کوئی تعلق نہیں ہے, ڈاکٹر بھی ایکسپرٹ اس کے نہیں ہے, لیکن چونکہ ہسپتال اپنا کر دی گل کر رہے گی, اپنے ہسپتال کی ایک رپورٹ بنائی اور رپورٹ آج انہوں نے اسلام آباد میں جمع کرانے کی کوشش کی. جج بڑا ناراض ہوا. تو ناراضگی بندی ہے نا. جسٹس عمر فاروق صاحب جو کہ ہمیشہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کبھی کوئی کہتے ہیں تتی ہوا نہیں لگن دیتی, لیکن آج وہ تھوڑے خود تتے نظر آئے. یہ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ بالکل ہی جانبداری کا تاثر نہ جائے. تو انہوں نے کہا بھائی عمران خان کیوں نہیں آئے اور انہوں نے وہ پیش کیوں نہیں ہوئے. کوئی ایسا مقدمہ, کوئی ایک ایسی نظیر نہیں ملتی جس میں ملزم پیش نہ ہو اور اس کی عبوری ضمانت جو ہے وہ ہو جائے یا اس کی توسیع ہو جائے. تو جب تک وہ پیش نہیں ہوں گے تو یہ تو ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ بیمار ہیں, وہ یہ ہے, وہ آ نہیں سکتے. کل وہ عدالتوں میں گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا ہے, فلانا ہے, تو میڈیکل سرٹیفکیٹ پروڈیوس کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو کبھی نہیں ہوا اور یہ کوئی روایتی نہیں ہے. اور خان صاحب نے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تفتیش کا معاملہ ہے, انہیں پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی حکم دیا ہوا, تو اس میں کیسے شامل ہوں گے. تو کل اگر وہ نہیں آئے نا تو پھر ہم ان کی ضمانت کینسل کر دیں گے. بڑا بڑا کام کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے, ضمانت کینسل کر دیں گے. بھائی اس سے پہلے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے اس میں یہ عدالت پولیس کو روکتی رہی ہے, خبردار خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا. وہ جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں جج ظفر اقبال نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے, جس پر وہ پولیس لاہور آئی, اسلام آباد پولیس, اور پھر اس کے ساتھ جو دھینگا مشتی ہوئی, پولیس کی وردیاں پھاڑی گئی, انہیں مارا گیا اور اتنا کچھ کیا گیا. اور یہی عمران خان صاحب پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سارا معاملہ ہی الٹا کے رکھ دیا اور کہا جی خبردار کسی نے گرفتار کیا عمران خان کو. عبوری ضمانت بھی دے دی اور پیش ہوئے بغیر دے دی. تو آج یہ عدالت کس طرح وہ کہتے ہیں نا ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. تو یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے. کچھ ایکٹنگ ہو رہی ہے, کچھ اوور ایکٹنگ ہو رہی ہے. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ خود ہی مدعی خود ہی منصف. تو وہ آج کل حالت یہ ہے کہ عدالتیں مدعی بھی ہیں, منصف بھی ہیں. تو خان صاحب نے کل بھی پیش نہیں ہونا. اب میڈیکل رپورٹ لگی ہوئی ہے, یا تو عدالت کل ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرے اور کہے کہ جناب گرفتار کر کے لے کے آؤ, تو پھر ہم مانیں گے جی عدالت بڑی سٹرونگ ہے. لیکن یہ ہونا نہیں ہے, یہ صرف وہ ڈنگ ٹپا ہوا ہے. اب وہ ڈاکٹروں نے کہا جی عمران خان صاحب کی ٹانگ جو ہے وہ چونکہ اس کا زخم بہت خراب ہو رہا ہے, وہ بلا وجہ پھر رہے ہیں, ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب تو باہر نکلے ہی نہیں, پورا رمضان انہوں نے گھر میں بیٹھ کے گزارا. اس سے پہلے بھی وہ گھر پہ رہے. ایک دن وہ گئے ہیں ریلی میں, گاڑی سے اترے نہیں ہیں. ایک دن وہ گئے عدالت میں, ان کو کوئی دھکا پڑا نہیں. ان کے آس پاس وہ اتنی زیادہ پلیٹیں لے کے وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ پرانے زمانے سے نا وہ عورتیں وہ جو دال یا چاول چنتی تھی تو ایک چھج رکھا ہوتا تھا, وہ چھج میں یوں کر کے وہ اس کو چنا جاتا تھا, گھمایا جاتا تھا. تو چھج کو کالا رنگ کرایا ہوا ہے اور وہ چھج اٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے دائیں بائیں, اور ایک بالٹی سر میں پہنی ہوتی ہے. تو وہ عجیب منظرنامہ ہوتا ہے. اب خاص ہم نے سنا بالٹی اتار دی ہے, اب کچھ اور وہ پہننے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب وہ ان کی ٹانگ کا زخم بڑا گہرا ہے. ڈاکٹر نے کہا, ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق, میں نہیں کہہ رہا, شوکت خانم کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ٹانگ کا زخم بہت یعنی خراب ہو رہا ہے. اگر اس کو آرام نہ دیا گیا دوبارہ آپریشن ہو سکتا ہے, اور خدا نخواستہ جو ہے وہ اس کا کچھ اور بھی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دماغ پر دباؤ نہ ڈالے, جو چیز ہے نہیں اس پر دباؤ نہ ڈالنے کا کہا نہیں جا سکتا, جو ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. تو ٹانگ پر دباؤ نہ ڈالنے کا مشورہ دیا گیا. اب خاص صاحب سے کو پوچھے کہ یہ ٹانگ پر دباؤ وہ کس وقت ڈالتے ہیں, کس وقت پڑتا ہے, وہ ایکٹیویٹی روکیں.
یہ عدالتوں میں جانا یا جلسے جلوس ریلیاں وہ تو کر ہی نہیں رہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں. خاص اب تو وہ رمضان المبارک میں جو وہ افطاری کے ٹائم وہ آتے تھے اور وہاں وہ جو ٹانگ لہرا لہرا کے اور کھڑے ہو کے جس طرح وہ امیتابھ بچن والے پوز برابرہ کے تقریریں کر رہے تھے، شاہ رخ خان بننے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت تو ان کی ٹانگ کو کوئی پرابلم نہیں تھا، اور وہ چوکڑی مار کے بیٹھ رہے تھے تب بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. تو یہ دباؤ ان کو ہے کسی اور وجہ سے، وہ دباؤ تلاش کرے اور دباؤ کے محرکات تلاش کرے. ویسے مراد سعید سنا آج کل لاہور میں ہی ہے. اچھا، مراد سعید سے یاد آیا کہ مراد سعید کے حوالے سے ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ کہ مراد سعید کی جان کو بڑا خطرہ ہے، اور مراد سعید کے خلاف مالاکنڈ ڈویژن میں کوئی 5-7 مقدمات ہو گئے ہیں، اور مالاکنڈ ڈویژن جو ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے لاہور روانہ ہو گئی ہے پولیس. کل رات بھی یہ ٹرینڈ چلتا رہا کہ یہ پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی ہے اور مراد سعید ہماری ریڈ لائن ہے. ایک تو ریڈ لائنیں بہت ہوتی ہیں ان کی، انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کا نام ریڈ لائن رکھا ہوا ہے. ویسے جو ہمارے ذہن میں ریڈ لائن آتی ہے، میرا خیال آپ کے ذہن میں بھی وہی ریڈ لائن آتی ہے. تو یہ وہ ریڈ لائن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بار بار ریڈ ہوتی ہے، تو اس کو بھائی ریڈ نہ ہونے دیں، اس کو آرام دیں، کیوں ریڈ کرتے ہیں. تو مراد سعید کی ریڈ لائن، مراد سعید کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آ رہی ہے اوور آور ڈیڈ باڈی. ویسے مراد سعید کے بارے میں چونکہ وہ بڑا جذباتی سا نوجوان ہے، میں زیادہ نہیں اس کے بارے میں جانتا، لیکن وہ اس وقت ان کو وجہ شہرت ان کی جو ہے وہ یہ تھی کہ عمران خان آئے گا، $200 ارب لائے گا، $100 ارب وہ مارے گا IMF کے منہ پہ، اور $100 ارب سے پاکستان کی قسمت بدلے گا. اور اس جھوٹ کی وجہ سے وہ پی ٹی آئی کے اندر بہت مقبول ہوا. پی ٹی آئی کے اندر جو مقبولیت کا یا ترقی کا جو درجہ ہے وہ جھوٹ بولنے سے ملتا ہے. تو وہ چونکہ اس معاملے میں ید طولہ رکھتے تھے، مہارت رکھتے ہیں، تو ان کو اس سے بڑی پاپولرٹی ملی. پھر انہوں نے ان کو وزیر بنا دیا گیا مواصلات کا، تو ان کے حوالے سے بے تحاشا اسکینڈل آئے، اربوں روپے کے اسکینڈل آئے. ان کے ابا جی بھی آسٹریلیا گئے، اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر پکڑے گئے. سوئی گیس کی مد میں 33 ارب روپے کی کرپشن ان کے کھاتے میں ہے. پھر انہوں نے نوکریاں بہت سی دی ہیں لوگوں کو پیسوں کے عوض. یہ الزام ان کے والد صاحب پہ آتا ہے. بھائی کے نام، بھائی کلیم ان کا ایک بھائی ہے، اس کا بھی نام آتا ہے. ان کو بھی خطرہ کوئی نہیں ہے. یہ سب وہ لوگ جنہوں نے نجائز طریقے سے پیسہ کمایا ہوتا ہے، ان کے پاس ایک بڑا اچھا جواب ہوتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے. مراد سعید صاحب کے بارے میں ان کا بھی پرابلم یہی ہے کہ ان کو پتا کہ مجھے یہ اٹھا لیں گے، اور اٹھانا کس نے ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے حوالے سے کہنا شروع کر دیا کہ جی مجھے مار دیا جائے گا چونکہ میں دہشت گردوں کے خلاف بڑا بولتا ہوں. تو ایک رولا پنجاب میں ان کا پڑا ہوا ہے، عمران خان صاحب کا، ان کی جان کو خطرہ ہے. خیبر پختونخوا میں مراد سعید نے وقت ڈالا ہوا کہ میری جان کو خطرہ ہے. ایک اور ٹرینڈ چلا ہے کہ کنڈی کس نے کھولی. اب یہ بڑا عجیب و غریب ٹرینڈ تھا. میرا خیال تھا کہ پی ٹی آئی والوں کا ٹرینڈ ہوگا کنڈی کس نے کھولی. ویسے تو کنڈی کھلی رہتی ہے، لیکن یہ کنڈی کھولنے والا کس کا ٹرینڈ تھا، جب سراغ لگائے تو پتہ چلا یہ ایم کیو ایم والوں نے چلایا ہوا. اب ایم کیو ایم والے کون ہیں؟ ایم کیو ایم لندن ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، یا کوئی اور ہے. تو غالب امکان یہ کہ یہ الطاف حسن والے ہیں، کیونکہ کنڈی کھولنے والا جو الزام ہے وہ اس لیے سامنے آیا کہ 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے ایک متحدہ قومی موومنٹ کا ایک فنکشن تھا جس میں ایک بزرگ نے سوال کر لیا مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کنڈی کس نے کھولی تھی. تو اچانک لوگوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، وہ بوڑھے آدمی کو، اور مار مار کے اس کو باہر نکال دیا. تو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کمال صاحب پہ یہ ایک ایلیگیشن ہے کہ وہ عظیم طارق جو کہ ایم کیو ایم کے بانی تھے، چیئرمین تھے، ان کا مرڈر ہو گیا. یہ الزام ویسے الطاف حسین پہ لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مرڈر کرایا، لیکن ان کے مرڈر کے حوالے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو لوگ مارنے آئے تھے اس وقت مصطفیٰ کمال طارق عظیم کے یا عظیم طارق کے چیف سیکورٹی آفیسر تھے. ویسے میرے پاس اس کی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو جو دستیاب معلومات ہیں ان کے حوالے سے بتا رہا ہوں. یہ چیف سیکورٹی آفیسر تھے اور انہوں نے اندر سے کنڈی کھولی تھی. یہ ان پہ الزام ہے، یہ لگایا جاتا رہا ہے. ابھی مخالفت برائے مخالفت ہے یا کچھ اور وجہ ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال بڑا ٹیلنٹڈ آدمی ہے. وہ کراچی کا ناظم بھی رہا ہے، کام بھی بڑا کیا اس نے، اور اچھے کاموں میں بھی اس کا نام ہے. اور ایک اور خبر بھی ہے، تصحیح بھی ہے. کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سابق وزیر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو گرفتار کر لیا. اینٹی کرپشن لاہور نے چھاپا مارا تھا، لیکن وہ اطلاع درست ثابت نہیں ہوئی.
عثمان بزدار گرفتار نہیں ہوئے بلکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز کے مشیر چودھری طارق زمان گجر گرفتار ہوئے اور چودھری پرویز کو مزید 2 مقدمات میں ضمانت مل گئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اگلے ولاگ میں اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔